صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد. کل ہم نے الحمدللہ فعل کا ٹاپک شروع کیا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل وہ کلمات ہوتے ہیں جو اپنا معنی بھی خود واضح کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ فعل تین طرح کا ہوتا ہے. ماضی جو کہ بولنے سے پہلے کے زمانے پہ دلالت کرے، مضارع جو کہ حال یا پھر مستقبل پہ دلالت کرے، اور اس کے بعد امر جو کہ کسی کام کی طلب یعنی کسی کام کے ڈیمانڈ کیے جانے پہ دلالت کرے، اس معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کو دیکھا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا جو بنیادی وزن ہے یا بنیادی پیٹرن ہے وہ کیا تھا فعل ماضی کا. فعل. ٹھیک ہے. فعل مذکر کے لیے فعل اور مؤنث کے لیے کیا تھا فعل اور آگے ایک تا ساکن مؤنث کے لیے لگا دیتی فعلت. ٹھیک ہے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل کے لیے ضروری طور پہ ایک کون ہوگا، ایک کم از کم ایک فاعل ہوگا. اور فاعل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فاعل کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ فاعل ہے. ایک تو یہ کہ وہ فعل کے بعد آئے گا بعد الفعل، اور دوسرا یہ کہ وہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. یہ فاعل کی ہم نے علامت دیکھی تھی کہ وہ فعل کے بعد آئے گا اور مرفوع ہوگا. پھر اس طرح ہم نے یہ فاعلہ کے وزن پہ مختلف مادے رکھ کے دیکھے تھے. جیسے اگر مجھے کہنا ہو کہ اسٹوڈنٹ نے کھولا تو میں کیسے کہوں گا؟ کھولنے کا معنی جو ہے وہ فا تا اور ہا سے آئے گا. تو میں نے کہہ دیا تھا فتح اسٹوڈنٹ. کیسے کہوں گا؟ فتح فتحت طالب. ٹھیک ہے. فتح الطالب. اور اگر اسی کو میں مؤنث کرنا چاہوں تو کیسے ہو جائے گا؟ فتحت الطالبۃ. ٹھیک ہے. فتحت الطالبۃ. طالب جو ہے وہ مؤنث میں چلے جائیں گے تو طالبۃ. اور یہاں پہ ملانے کے لیے اس کو ہم لکھ دیں گے فتحت الطالبۃ، لیکن میں فی الحال لکھ نہیں رہا. فتحت الطالبۃ اس کو پروناؤنس ہم ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کھانے کے معنی میں آتا ہے حمزہ، کاف اور لام. تو اگر مجھے کہنا ہو کہ ٹیچر نے یا مدرس نے کھایا تو ہم کیسے کہیں گے؟
مدرس یا ٹیچر نے کھایا. اکل المدرس. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مدرس فاعل ہے کیونکہ وہ فعل کے بعد آ رہا ہے اور حالت رفع میں آ رہا ہے. اور اسی کا مؤنث اگر کرنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ اکلت المدرسۃ. ٹھیک ہے، اکلت المدرسۃ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس طرح فعل کو مذکر کے لیے فعلا. اچھا بلکہ چلیں، مدد کی. مدد کی مجھے کہنا ہو اسٹوڈنٹس نے مدد کی تو کس طرح کہیں گے؟ اسٹوڈنٹس نے مدد کی، مذکر اسٹوڈنٹس نے مدد کی. تو ہم کہیں گے نصارہ. نصارہ کا معنی ہو گیا مدد کی. کس نے مدد کی وہ ہم آگے لکھ دیں گے، الطالبون یا پھر الطلاب. ٹھیک ہے، میں طالبون فی الحال لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں کنفیوژن نہ ہو زیادہ. الطالبون. ٹھیک ہے، نصر الطالبون مدد کی. دیکھیں ترجمہ بالکل ایسے، فعل مدد کی اسٹوڈنٹس نے. یہ الطالبون کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ مرفوع ہے. ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ مرفوع ہے؟ اس کے واو کی وجہ سے. بارک اللہ فیکم. اس کے واو کی وجہ سے. ضمہ نہیں ہے اس میں. طالبون میں ضمہ سے نہیں پہچان رہے، اس کے واو کی وجہ سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی. جی کسی کا سوال ہے نصرو نہیں آئے گا؟ نہیں، بالکل نصرو نہیں آئے گا. نصارہ مدد کی. کس نے مدد کی؟ فاعل یہاں پہ آ گئے سامنے، الطالبون. اور اگر مجھے کہنا ہو کہ فیمیل اسٹوڈنٹس نے مدد کی تو میں کیسے کہوں گا؟ فیمیل اسٹوڈنٹس نے مدد کی. نصارہ، نصارت، یہ فیمیل کے لیے ہو گیا. اور اسٹوڈنٹس الطالبات. نصرت مدد کی، فاعل الطالبات اسٹوڈنٹس نے. الطالبات نہیں ہوگا اور نصارہ نہیں ہوگا. مؤنث کی بات کر رہے ہیں اس لیے نصرت الطالبات. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اچھا رول کیا تھا؟ رول یہ تھا کہ جب فاعل کیسا ہو؟ اس میں ظاہر ہو. اس میں ظاہر، دیکھیں آپ لوگوں کو ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے یہاں پہ. الطالب بھی آپ کو دکھ رہا ہے، المدرس بھی، ایک کلمہ پورا آپ کو دکھ رہا ہے، المدرسۃ بھی دکھ رہا ہے، الطالبات بھی دکھ رہا ہے. تو ان تمام کیسز میں فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے. تو ایسے کیسز میں ہم نے کیا کیا؟ جب مذکر آ رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا فعلا. جب مؤنث آ رہے ہیں تو ہم نے کہہ دیا فعلت. چاہے وہ مذکر واحد کے لیے ہو جیسے الطالب، یا چاہے وہ جمع کے لیے ہو جیسے الطالبون. اور جب مؤنث آ رہی ہیں تو ہم نے کہا فعلت. جب مؤنث کے لیے ہوا تو ہم نے کہا فعلت. ٹھیک ہے. اور جب مؤنث کے لیے آیا تو ہم نے کہہ دیا فعلت، چاہے وہ فاعل واحد ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے، جب تک وہ فاعل اس میں ظاہر ہے ہم صیغہ استعمال کریں گے فعلا کا مذکر کے لیے اور فعلت کا مؤنث کے لیے.
ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ یہاں تک کلیئر ہے, یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمارا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہ آ رہا ہو بلکہ کون آ رہا ہو, جی, بلکہ ہمارا جو فاعل ہے وہ ضمیر کے طور پہ آ رہا ہو. یعنی مجھے یہ نہیں کہنا کہ ٹیچر نے کھایا, بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس نے کھایا, اس ایک مذکر نے کھایا. یا مجھے یہ کہنا ہو کہ ان سب نے مدد کی, یا مجھے یہ کہنا ہو کہ اس ایک عورت نے کیا. وائی آفٹر الف لام ناٹ نکرا. دیکھیں یہ ایسے جب مثالیں لکھتے ہیں تو مثالوں میں الطالبون لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ال ہٹا دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جب میں نے نکرہ اور معرفہ کی یہاں پہ بات ہی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نکرہ اور معرفہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فاعل نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور فاعل معرفہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم جب آ گئے کہ فاعل اب ہمارا اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا کیس ہے جہاں پہ ہمارے پاس فاعل کیا ہو رہی ہے, ہمارے پاس اگر فاعل جو ہے وہ ضمیر آ رہا ہے, فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ کہیں گے کہ اس ایک مذکر نے کیا, یا ان تمام مذکروں نے کیا, یا آپ نے ایک کام کیا, یا آپ سب نے ایک کام کیا, یا میں نے ایک کام کیا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم ایک بنیادی وزن دیکھ لیتے ہیں. نصارہ, نصارہ کا مطلب کیا تھا؟ نصارہ کا مدد, مدد کرنا. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے کہنا ہو کہ اس ایک مذکر نے, یعنی واحد مذکر غائب نے مدد کی, تو میں کہہ دوں گا نصارہ. ٹھیک ہے, نصارہ کا معنی اس ایک مذکر نے مدد کی. یہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ جب نصارہ کے آگے کوئی اور فاعل کا ذکر نہیں ہے. اگر نصارہ صرف خالی نصارہ لکھا ہوا ہے, اب اس کے کیا آگے کوئی فاعل آپ کو دکھ رہا ہے؟ کوئی اس میں ظاہر ہے, کوئی فاعل آپ کو آگے دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا نا. تو جب ایسا ہو کہ فعل کے آگے اس کا کوئی فاعل نہ دکھ رہا ہو تو ہم نصرہ جیسے فاعلہ کے وزن پہ ہم کہہ دیں گے کہ اس ایک مذکر نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, اس نصرہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر ہی داخل ہے. ٹھیک ہے جی, جب ہمیں کہنا ہو کہ ان تمام مذکروں نے مدد کی, ان تمام مذکروں نے مدد کی. اچھا, اس بات پہ جانے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا کویشچن ہے کہ نصرو نہیں آئے گا, نصر الطالبون؟ بالکل نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل یا تو فعل آئے گا یا فعلت آئے گا. فعلو یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو جب تک آپ کے سینٹنس میں فاعل اس میں ظاہر ہے, کوئی ایسا اسم ہے جو کہ آپ کو ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے کہ یہ اسم یہاں پہ مینشنڈ ہے, کوئی ضمیر نہیں ہے, تو آپ فعل یا تو فعلہ لائیں گے مذکر کے لیے یا پھر مؤنث کے لیے فعلت لائیں گے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جب بھی آپ کے پاس فاعل جو ہے کوئی اس میں ظاہر آ جائے, سامنے آپ کے لکھا ہوا آ جائے کہ یہ فاعل ہے, تو آپ پھر فعل جو ہے وہ فعلہ یا فعلت, ان دونوں میں سے ہی آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے جی, پھر آپ کوئی ایسا فعل نہیں لائیں گے جس کے اندر کوئی ضمیر ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے دیکھا کہ اگر ضمائر کے طور پہ ہم فاعل کو لا رہے ہو, یعنی سامنے ظاہر نہ ہو, سامنے نہیں لکھا ہوا نصرہ کے آگے کون مدد کرنے والا ہے, تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس ایک مذکر نے مدد کی. ٹھیک ہے, اور جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ ان تمام مذکروں نے مدد کی, تو ہم کہیں گے نصرو, نصرو, واو اور واو کے آگے ایک الف, تاکہ یہ علامت بن جائے کہ یہ واو جو ہے یہ اصل میں جمع کا ہے. ٹھیک ہے, نصرو. اور جب مجھے کہنا ہو کہ اس ایک مؤنث نے مدد کی, تو میں کہوں گا نصرت. آگے اس کے کوئی میں نے فاعل مینشن نہیں کیا. اگر میں نے نصرت کے آگے کوئی فاعل کا مینشن نہیں کیا, کسی فاعل کا ذکر نہیں کیا ظاہری طور پہ, تو پھر اس فعل کا مطلب ہوگا اس ایک مؤنث نے مدد کی. اور وہ مؤنث کی ضمیر کہاں ہے؟ وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے.
نصرت کے اندر اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے کہنا ہو کہ ان تمام مؤنثوں نے مدد کی، یعنی ان تمام عورتوں نے مدد کی، تو پھر میں کہوں گا نصرنا، نصرنا. ٹھیک ہے، نصرنا. تانیس، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ وفاق میں تانیس بھی انکلوڈیڈ ہے، تانیس سے مراد آپ کے مؤنث ہے نا، تو مؤنث جی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. کیا سب کے پاس وائس کا پرابلم آ رہا ہے؟ تسنیہ، ابھی تسنیہ جی وفاق میں تسنیہ شامل ہوتا ہے جی. باقیوں کے پاس وائس کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا جی، استاد یہ جو ٹیبل ہے اس میں کسی کلمے کی بجائے فاعلا والے وزن کو کر لکھ دیں، لکھ سکتے ہیں جی؟ لکھ دیں گے، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. یہ تو ہم سب کے لیے آ جائے گا، ہم سب نے نہیں. نصرنا، نصرنا بغیر الف کے لکھ رہے ہیں، دیکھیں آخر میں الف نہیں ہے، صرف نون ہے. نصرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا مدد ہے، اس کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے مدد کی، یعنی ہن نصرنا. ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں، ہن نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. تو سمپل ہے، نصرہ جمع کے لیے نصرو، مؤنث کے لیے نصرت، مؤنث کی جمع کے لیے نصرنا. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ضمائر کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، ہوا نصرہ، ہم نصرو، ہی نصرت، اور ہن نصرنا. ٹھیک ہے جی. نصرہ، نصرو، نصرت، نصرنا. آپ 1 منٹ لیں اور 3 بار اس چیز کو اپنے ذہن میں دہرائیں. ایک بار دیکھ کے دہرا لیں، دوسری اور تیسری بار کوشش کریں کہ بغیر دیکھے دہرائیں. ٹھیک ہے. نصرہ، نصرو، نصرت اور نصرنا. اور آپ چاہیں تو ضمائر کے ساتھ یاد کر لیں، ہوا نصرہ، ہم نصرو، ہی نصرت، ہن نصرنا. سینٹینس میں ہم نصرو لکھ سکتے ہیں، ہم نصرو لکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ ہم ضروری نہیں ہے. کیا ہے، اگر صرف نصرو بھی لکھا ہوگا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ ان سب نے مدد کی. یہ میں صرف آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ چاہیں تو اس طرح یاد کر لیں کہ آپ ہوا نصرہ ہم نصرو، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑی رہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو صرف یہ لکھا ہوا بھی ملے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کا. ٹھیک ہے. اوکے جی. نصرہ، نصرو، نصرت، نصرنا. اب کون سی ضمیر آئے گی؟ واحد، مذکر، حاضر یا مخاطب کی. اس کی ہم نے ضمیر کون سی دیکھی تھی؟ ہوا، ہم، ہیا، ہننا. اس کے بعد انتا. ٹھیک ہے. انتا. تو جب آپ انتا یاد رکھیں گے تو آپ کو لیے فعل ماضی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نصرتا، جیسے انتا اس طرح نصرتا. انتا نصرتا. نصرتا کا معنی ہو جائے گا کہ آپ ایک مذکر نے مدد کی، آپ ایک مذکر نے مدد کی. نصرتا، انت نصرتا. ٹھیک ہے. آپ ایک مذکر نے مدد کی. اور یہ مخاطب کے لیے اتنی آسانی ہے کہ جس طرح وہ ضمائر تھی انتا سے انتم، اسی طرح نصرتا سے نصر تم. ٹھیک ہے. نصر تم، انتم نصر تم، آپ تمام مذکروں نے مدد کی. نصرتا انتا، نصر تم انتم. ٹھیک ہے جی. انت نصرتا، انتم نصرتم. اب آپ خود گیس کر کے بتائیں کہ اس واحد مؤنث مخاطب کے لیے کیا صیغہ ہوگا؟ انتا نصرتا تھا، انتم نصرتم تھی، نصرتم تھا، تو انتی کیا ہو جائے گا؟ نصر تی، نصر تی، انتی نصرتی. یا نہیں آئے گا بغیر یا کے. سمپل جس طرح انتی لکھتے ہیں تا کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، اسی طرح نصرتی تا کے نیچے کسرہ آ جائے گا.
ٹھیک ہے جی. اور اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ آگے کی ضمیر کے لیے کیا صیغہ ہوگا. انتنا ہوتی ہے ضمیر تو ہو جائے گا نصر. بالکل بارک اللہ فیکم, آپ لوگوں نے صحیح بتایا, نصر تنہ, انتنا نصر تنہ. نصر تنہ کا مطلب آپ تمام مؤنث جو میرے سامنے ہیں ان سب نے مدد کی. ٹھیک ہے, تو نصرتا نصرتم, نصرتی نصرتنہ. انتا اگر آپ کو یاد ہے تو نصرتا بنانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. انتم یاد ہے تو نصرتم, انتی نصرتی, انتنا نصرتنہ. ایک بار واپس شروع سے اگر دیکھ لیں, ہوا نصرہ, ہم نصرو, ہی نصرت, ہن نصرنا, انت نصرتا, انتم نصرتم, انتی نصرتی, انتنا نصرتنہ. یا اگر آپ ضمائر نہیں مینشن کرنا چاہ رہے تو نصرہ, نصرو, نصرت, نصرنا, نصرتا, نصرتم, نصرتی, نصرتنہ. اور یہ ٹیبل آپ کے ذہن میں چل رہا ہو کہ کون سی جمع, کون سی جگہ جو ہے وہ کون سی ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, 1 منٹ لیں اور کوشش کریں کہ اب پورا جو ہے اس کو اسی طرح کم از کم 3 بار دہرائیں. اب تھوڑا زور سے بول کے دہرائیے گا اپنے کمرے میں ہی جس جگہ پہ آپ ہیں. ایک بار دیکھ کے اور دوسری بار تھوڑا بغیر دیکھے کوشش کریں, اور تیسری بار کوشش کریں کہ پورا بغیر دیکھے ہو جائے. اردو میں سب کا ترجمہ, نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی, نصرو ان تمام مذکروں نے مدد کی, نصرت اس ایک مؤنث نے مدد کی, نصرنا ان تمام مؤنث نے مدد کی, نصرتا تم ایک مذکر نے مدد کی, نصر تم تمام مذکروں نے مدد کی, نصرتی تم ایک عورت نے مدد کی یا تم ایک مؤنث نے مدد کی, نصرتن تم تمام مؤنثوں نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. اب کون سی ضمیر آئے گی؟ واحد مذکر یا مؤنث واحد متکلم کی. ٹھیک ہے, واحد متکلم کی. واحد متکلم کے لیے آپ دیکھیں, غور کریں, یہ والی لائن کو غور کیجئے گا. اس میں تا کو دیکھیں, تا یہاں پہ ساکن ہے, پھر تا یہاں پہ کیسا ہے؟ فتحہ کے ساتھ ہے, مفتوح ہے, اور یہاں پہ کیسا ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس ٹیبل میں ہم دیکھیں تو یہ آخر میں آنے والا تا ساکن بھی ہو چکا ہے, فتحہ کے ساتھ بھی آ چکا ہے, اور کسرہ کے ساتھ بھی آ چکا ہے. ہم اس کو مجرور نہیں کہیں گے, فعل میں کبھی مجرور نہیں آتا, مجرور صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حرکت کسرہ کی بات کر رہے ہیں, تو ساکن ہو چکا ہے تا, فتحہ کے ساتھ آ چکا ہے تا, کسرہ کے ساتھ آ چکا ہے. باقی کون بچا؟ بیچارہ ضمہ بچ گیا, تو اس کو بھی پارٹی میں بلا لیتے ہیں. انا نصر تو. ٹھیک ہے, نصر تو جب تا پہ ضمہ آ جائے گا تو اس سے مراد انا کی ہو جائے گی, میں نے مدد کی. ٹھیک ہے, نصر تو. کبھی بھی اگر آپ بھول جائیں کہ انا کے لیے کیا ضمیر آئے گی, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تا جو ہے ساکن ہو چکا ہے, مفتوح ہو چکا ہے, مکسور ہو چکا ہے, مضموم رہ گیا تھا, تو انا کے ساتھ وہ مضموم آ جائے گا. جی, فعل کے کیا اعراب ہوتے ہیں؟ فعل کے اعراب ہوتے ہیں, لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے, ابھی ہم نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جمع متکلم نحنو, تو نحنو کے لیے آتا ہے نصر نا, جیسے ہم نے رب بنا دیکھا تھا, اسی طرح نصر نا. نصر نا کا مطلب ہم سب نے مدد کی. اچھا دیکھیں, یہ والا جو ایک صیغہ تھا نصر نہ, اس میں آخر میں الف نہیں ہے, نون کو کھینچیں گے نہیں یہاں پہ. اور اس والے میں جمع متکلم میں آخر میں الف ہے, تو اس کو تھوڑا سا آپ کھینچیں گے, نصر نا, تاکہ اس میں اور اس میں فرق واضح رہے. ورنہ بولنے میں ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے کہ کون سا والا بولا گیا تھا, تو اس میں نہیں کھینچنا ہے. نصرنا, ہننا نصرنا, اور نحنو نصرنا. ٹھیک ہے جی, تو انا نصرتو ونحن نصرنا. ایک بار واپس دیکھتے ہیں, ہوا نصر, ہم نصرو, ہی نصرت,
ہن نصرنا، انت نصرت، انتم نصرتم، انت نصرتی، انتن نصرتن، انا نصرت، ونحن نصرنا. ٹھیک ہے جی. اب ایک بار واپس اس کے ساتھ آپ یہی کر لیں 3 بار. ایک بار دیکھ کے پڑھ لیں، دوسری تیسری بار کوشش کر کے کم سے کم دیکھ کے، اور تیسری بار میں جو ہے بالکل کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے ایک بار ریوائز کر دیا ہوگا. اب ہم 2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ ریسٹ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تھوڑی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. اوکے جی. اچھا، اب ہم جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کچھ دوسرے ایگزامپلس کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں فتح کو. فتح، ٹھیک ہے. تو پہلا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ہوا فتح. اب میں حرکات نہیں لگا رہا، اب آپ نے خود ان کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ کیا حرکت ہوگی کس خانے میں. جمع کے لیے ہم فتحو، ہم فتحو، فتحتو نہیں، فتحو. ہوا فتح، ہم فتحو، ہیا فتحت، تا ساکن، فتحت، ہن ہن فتحنا، ہن فتحنا. انت فتحت، انت فتحت. کوشش کریں وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس جن کو یاد کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اگر، یا ان کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو آپ بھی اپنا جو ہے وہ رسپانس ساتھ ساتھ دیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں اپنا رسپانس ساتھ ساتھ دیں. انت فتحت، انتم فتحتم. فتحتم کا مطلب ہو جائے گا تم سب مذکروں نے کھولا. ٹھیک ہے. پھر انتی،
فتحتی، انتی فتحتی، پھر انتن، انتن فتحتن، ٹھیک ہے جی، انتن فتحتن، انا فتحت، انا فتحت، ونحن فتحنا، نحن فتحنا، الحمدللہ. ہم ایک اور آخری دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو فعل کا بنیادی وزن تھا فعالا پہ، ٹھیک ہے، فعالا. تو اب آپ جب بتائیں گے تب میں لکھوں گا، جب آپ کی طرف سے میسج آ جائے گا کہ کون سے کھانے میں کیا آنا چاہیے تو میں ساتھ ساتھ لکھتا رہوں گا، میں بول کچھ نہیں رہا. یہ فعلنا نہیں ہے، فعلنا ہے، فعلنا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتم، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو نون ہے اس پہ تشدید سب میں آ رہا تھا، نصرتن میں بھی تھا، فتحتن میں بھی تھا، اور یہاں پہ فعلتن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ انتن کا جو نون ہے وہ تشدید والا تھا. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک جو ہے ساری بات کلیئر ہوگی، امید ہے. آگے اللہ مالک ہے انشاءاللہ. اچھا، اب دو چیزیں ہم اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پہ اس نے مدد کی، یا اس نے کھولا، اس نے کیا، اس نے کھایا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اسی چیز کی نفی کرنی ہو، نفی کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کہنا ہو کہ اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھولا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سمپل سا ایک کام کریں گے. فعل ماضی کی نفی کے لیے ہم سمپل سے ایک کام کریں گے، ہم سینٹینس کے شروع میں ما لگا دیں گے. ٹھیک ہے، جو ہم کہہ دیں گے ما فعل، یا ما فتح. ما فتح کا مطلب اس نے نہیں کھولا. ما نصرتا، یا ما نصرتی، یا ما نصرتو، میں نے مدد نہیں کی. نصرتا، تم نے مدد نہیں کی. ما نصرتا، تم نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اب آپ نفی کرنے کے لیے کہیں پہ بھی ان میں سے پہلے ما لگا دیں گے. ما فعلتن،
ما اکلتن تم سب نے نہیں کھایا، ما فتحتن تم سب نے نہیں کھولا، ما فتحتم تم نے نہیں کھولا، ٹھیک ہے، تم سب مذکر نے نہیں کھولا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی نفی بہت آسان، شروع میں صرف ما لگا دیا اور اس ما کو ہم کہیں گے ما نافیہ۔ ما نافیہ کا مطلب نفی کرنے والا ما۔ ماں کی اور بھی قسمیں تھیں اگر آپ کو یاد ہو، ایک ہم نے ماں پہلے ماں اور کون سا ماں دیکھا تھا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ ہمارے پاس ماں آیا تھا، جی ماں موصولہ میں تھا، کوشچن میں بھی تھا، استفہامیہ بھی تھا اور موصولہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ سوالیہ والے ابھی ہم نے اس طرح کیے نہیں ہیں، وہ اس بک میں آئے ہوئے تھے، لیکن موصولہ میں آیا تھا من اور ماں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ماں جو ہے یہ نفی کے لیے آ رہا ہے، تو اس ماں کو کہتے ہیں ماں نافیہ، یعنی وہ ماں جو نفی کے لیے استعمال ہوگا۔ فعل ماضی سے پہلے لگا دیا ماں تو معنی ہو گیا نفی کا، ما فتح اس نے نہیں کھولا، ما نصرتا تم نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بات آپ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ دیکھیں فعل کا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو ایک یہ چارٹ چونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے اس کو واپس نہیں ڈسکس کیا، اور پھر اس حساب سے انہوں نے آپ کو یہ سارے جو ہیں وہ جو ہم نے ابھی پریکٹس کی تھی وہ ساری ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس کا صیغہ، صیغہ کہتے ہیں اس چیز کو، واحد مذکر غائب یہ اس کا صیغہ ہے، کہیں پہ آپ ٹینس کہہ لیں یا کوئی اور چیز کہہ لیں، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد جمع مؤنث غائب، یہ تمام صیغے کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو بولا جائے کہ واحد مذکر متکلم کا یا واحد متکلم کا کیا صیغہ ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے۔ اگر آپ کو کہیں جمع مذکر غائب کا کیا صیغہ ہے تو آپ جمع مذکر غائب یعنی یہاں پہ آ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے پاس سب لکھا ہوا ہے، اس لیے پریشانی کی تو بات ہے ہی نہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی، اگر یہاں تک بھی بات کلیئر ہے تو ہم ایک اور چیز آگے دیکھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم آج کی کلاس کو ختم کر دیں گے۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں۔ سوال نہیں ہے اس سے میں گمان کروں گا انشاءاللہ کہ تمام چیزیں واضح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اچھا ہم نے دیکھا وزن فعالہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مثال میں دیکھا نصارہ، ٹھیک ہے کہ نصارہ، اب ہم نے یہ وزن دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ہم نے دیکھا اس کی مثال، ٹھیک ہے۔ ماں نادیہ، ماں نافیہ کے ساتھ سب میں ضمہ آ رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ماں نافیہ کے ساتھ کوئی ضمے کا تعلق نہیں ہے۔ ما فعلا، ما فعلتم، ما فعلتی، ضمہ نہیں آ رہا کہیں پہ بھی، آخر میں نہیں آ رہا کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ہم نے وزن دیکھا فعالہ، اور ہم نے پورا جو یہ جو گردان تھی، ہم نے پورا جو صیغے تھے بیان کیے تھے وہ فعالہ کے وزن کے اعتبار سے کیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نصرہ، جیسے کہ فتح، جیسے کہ اکلا، جیسے کہ دخلا، جیسے کہ جلسا، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ اس وزن پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام افعال اس وزن پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بھی اوزان ہوتے ہیں، ان میں سے دو اوزان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی کی ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی میں ایک جو بیسک پیٹرن ہے وہ فعلہ کا ہے، اور دوسرا جو بیسک پیٹرن ہے وہ ہے فاعیلہ کا، ٹھیک ہے۔ کچھ چینج نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف کیا چینج ہوا ہے کہ عین کی حرکت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ تو فعلہ کی ہم نے پریکٹس کر لی۔ ایک اور جو وزن ہے فعل کے لیے، فعل ماضی کے لیے، وہ ہے فاعیلہ کا، اور ایک اور جو ہے وہ ہے فاعولہ کا، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل ماضی جو ہے وہ عین کے فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے فعلہ، عین کے کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے فاعلہ، اور عین کے ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے فعولہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فعلہ کی ہم نے مثال دیکھی نصرہ، اس طرح فاعلہ کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں آپ شریبہ، شریبہ کا مطلب پینے کا ہوتا ہے، اور فعولہ کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کابورہ،
ٹھیک ہے. کبورا کا معنی بڑا ہو جانا, ٹھیک ہے, یا پھر کروما, کروما کا مطلب عزت دار ہو جانا. اچھا, اب یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے کہ کون سے فعل کو یا کون سے حروف اصلیہ کو ہم اس وزن پہ لائیں یا اس وزن پہ لائیں یا اس وزن پہ لائیں. یہ عرب نے پہلے سے کیا ہوا ہے. عرب نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ کون سے حروف اصلیہ جو ہیں یا کون سا مادہ جو ہے وہ فعل ماضی میں ان میں سے کس وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کو پریکٹس کے ساتھ, چیزوں کو یاد کرنے کے ساتھ, جتنی آپ ریڈنگ کریں گے, جتنی آپ کی ووکیبلری ہوگی, تو اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کون سی چیزیں یا کون سے افعال جو ہے وہ ان تینوں میں سے کون سے وزن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ گیون رولز ہیں کہ یہ 3 اوزان ہیں, کچھ افعال اس پہ آتے ہیں, کچھ افعال اس پہ آتے ہیں, اور کچھ افعال اس وزن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلے سے عرب کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے کہ کون سے والا کس وزن پہ آتا ہے. یہ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ میں نے شریبہ کی جگہ اس کو شرابہ کر دیا یا شروبہ کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, میننگ چینج, ان سے کچھ نہیں چینج ہوتا میننگ. فعل, فاعل, فعول تینوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کام ہوا ماضی میں. نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی ماضی میں. شریبہ کا مطلب اس نے پیا ماضی میں. کبورہ کا مطلب وہ بڑا ہوا یا کبیر ہوا ماضی میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہو گیا ایک جگہ پہ چینج. اور اب یہ جو باقی جو ہیں چیزیں, باقی جو صیغے ہیں, ان میں بھی وہی چینج ہو جائے گا صرف. جیسے فعلا, اب اگر ہم فعیلہ کا وزن دیکھتے ہیں تو یہ ہو گیا فعیلہ. پھر فعلو تھا, تو اب یہاں پہ بھی عین کو کسرہ کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا فعیلو. فعلت تو یہ ہو جائے گا فعیلت. فعلنا تو یہ ہو جائے گا فاعلنا. یعنی ایک چینج جو شروع میں اگر ہم نے کر دیا عین پہ, تو وہ پھر پوری جو گردان ہے اس میں وہی چینج آ جائے گا. فعلتا, فعلتم, فعلتی, باقی بالکل سب کچھ سیم ہے. فعلتن, فعلتو, اور پھر فعلنا. ٹھیک ہے, یہ جو پورا پیٹرن ہوتا ہے, یہ جو سارے صیغے ہیں, ان تمام صیغوں کو یعنی جب ملا کے اس طرح کہتے ہیں تو اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں گردان. ٹھیک ہے, یعنی فعل ماضی کی گردان اگر آپ کو کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پوچھ رہا ہے یہ سب بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جیسے میں نے آپ کو فاعلہ کی ہم نے مثال دیکھی شریبہ, تو اگر ہم یہاں پہ شریبہ کو دیکھیں تو یہ ہو جائے گا ہوا شریبہ, شریبہ. اور ہم کیا ہو جائے گا شریبو. ٹھیک ہے, شریبہ کا مطلب اس ایک مذکر نے پیا, شریبو کا مطلب ان تمام مذکروں نے پیا. پھر کیا صیغہ آئے گا ہیا, شریبت, ہن, شربنا, انت, شربتا, انتم, شربتم, انتی, شربتی, انتن, شربتن, انا, شربتو, ونحن شربنا. ٹھیک ہے, تو باقی کچھ چینج نہیں آیا, صرف اور صرف ہم نے کیا کیا, ایک جگہ پہ جہاں پہ عین کلمے پہ ہم نے کسرہ کر دیا تھا, تو باقی پورے تمام کے تمام صیغوں میں ہم نے باقی سب سیم ہے, صرف اور صرف عین پہ اسی طرح کسرہ آ گیا. شربنا اور شربنا ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی, شربنا اس میں آخر میں الف نہیں ہے, اور شربنا ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. میننگ وہی رہیں گے. شریبہ کی وجہ سے آپ پینے کا معنی آ گیا, اس نے پیا, ان تمام مذکروں نے پیا, اس ایک مؤنث نے پیا, ان تمام مؤنثوں نے پیا, آپ نے پیا, آپ سب نے پیا, آپ ایک مؤنث نے پیا, آپ تمام مؤنث نے پیا, میں نے پیا, اور ہم سب نے پیا. ٹھیک ہے جی.
ڈفرینس صرف اور صرف یہ کہ عرب نے ویرائٹی رکھنے کے لیے، کلام میں خوبصورتی رکھنے کے لیے، سب چیزیں ایک ہی طرح نہ ہو جائیں، انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا. ہر چیز کو فعالہ کے وزن پہ نہیں کیا، کچھ افعال کو انہوں نے فعیلہ کے وزن پہ کر دیا، کچھ افعال کو فعولہ کے وزن پہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. باقی تینوں کے تینوں فعل ماضی کے صیغے ہیں. فعل ماضی کسی مادے کا یا کچھ حروف اصلیہ کا اس وزن پہ آ جاتا ہے، فعالہ کا کچھ کا فعیلہ پہ آتا ہے، کچھ کا فعولہ پہ آتا ہے. یہ عرب نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کون سے حروف اصلیہ کو ہم کس وزن پہ لانا پسند کریں گے. ٹھیک ہے جی. کسرہ اور ضمہ ایڈ کر دیں. کہاں پہ کسرہ اور ضمہ ایڈ کر دوں؟ اچھا، اب ہم ایک فعولہ کے وزن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کبورہ. کبورہ اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ کبورو. پھر کبورت. پھر کبرنا. پھر کبرتا. پھر کبرتم. کبرتی. کبرتن. کبرتو. اور کبرنا. کبرتنا نہیں ہے، صرف کبرنا. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ سب کو بالکل کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ چیپٹر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، چیپٹر ابھی آپ نہیں پڑھیے گا، چیپٹر ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ نے یہ صرف پیج نمبر 39 جو ہے، پیج نمبر 39 اس کو آپ نے دیکھنا ہے نوٹس میں. اور اس میں آپ کے پاس یہاں پہ پریکٹس کے لیے 6 جو ہیں وہ ایگزامپلز ہیں، معنی کے ساتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو پیٹرن ہے یہ ان کے لیے فل کرنا ہے، یعنی پورے جو ابھی ہم نے پریکٹس کی اسی طرح آپ کو قاتلہ اس نے قتل کیا کے لیے کرنا ہے، تو قتلا، قتلو، قتلت، قتلنا، قتلتا، قتلتم اینڈ سو آن. اسی طرح ضربا کے لیے، فتح کے لیے، سمیع کے لیے، کسبا کے لیے اور کروما کے لیے. تو آپ کوشش کر کے ابھی 1-2 کر لیں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کو ٹائم ملے کر لیں. نیکسٹ کلاس میں ہم ان میں سے صرف ایک دیکھیں گے تاکہ ایک بار تھوڑا سا صرف ریویژن ہو جائے. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 39 میں نے آپ کو کہا نوٹس کا، اردو نوٹس کا، فعل کے چیپٹر کے آخر میں جو مشق ہے فعل ماضی کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اور بھی ایگزامپلز میرے مینشن ہے تو امید ہے کہ آپ کو مل گئی. قتل، ضربا. جی، حروف اصلیہ کے اوزان جو ہیں وہ یاد کرنے پڑتے ہیں، پریکٹس سے یاد ہو جاتے ہیں. جیسے قتل، اب آپ کو جو آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا کہ قاف تا لام جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتا ہے، قتل. ٹھیک ہے. اور آپ کہیں پہ کوئی بولے گا قتولا تو آپ کو عجیب سا لگے گا. ٹھیک ہے. اوکے جی. تو ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کا نیکسٹ کلاس میں 2 منٹ لے لیں اور کم از کم ایک کو فل کر لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ذہن میں جو چیز ہے وہ انشاءاللہ اور پختہ ہو جائے. اور پھر ہفتے کے بیچ میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ کوشش کر کے باقی جو 3 سے 4 یا 5 رہ جائیں ان کو آپ فل کر لیجیے گا. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ایک کو پورا ڈسکس کر لیں گے.
ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.